حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ریفر کیا پروردگار عالم نے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر سلام ہو جس دن کہ میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پر سلام ہو جس دن دنیا سے جاؤں گا، اس دن مجھ پر سلام ہو جب میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بات تو آپ نے مشہور سنی ہوئی ہے، آپ سنیے اس میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو نہیں سنی ہوگا۔ یہ علامہ نصفی نے لکھا ہے کہ یہ 3 جگہ حضرت نے تکرار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ ان کی ولادت کا دن ان کی قوم کی زبان میں ایک مذموم امر قرار پایا تھا کہ بغیر خامد کے بچہ جن ہے، تو آپ دراصل تعریض کرتے ہیں ان کی لعنت پر۔ کہاں منکرو، میرے میلاد کے منکرو تم پر لعنت ہو، یہ تعریض ہے۔ تو بڑی نیک پاک ہی ہیں، صبح شام تو ہم لوگ درود پڑھنے، یہ کہیں تو بڑی نیک پاک ہے، صبح شام لوگ درود پڑھنے، تو کیا مطلب ہونا؟ لعنت بھیجنے۔ یہاں وہ موضوع گفتگو یہ تھا کہ میلاد رسول پر تنقیدی جملے بولے جا رہے تھے، تو سر یہ کہنا مجھ پر سلام ہو میرے میلاد والے دن، میری وفات والے دن، میرے بعثت والے دن، سب دنوں میں مجھ پر سلام ہو۔ علامہ نصفی نے لکھا کہ اس میں تعریض ہے ان پر لعنت کی، یہ نبی پر سلام ان پر لعنت۔ نبی پر سلام جب پڑھا جائے، جن پر لعنت پڑتی ہے وہ گھبراتے ہیں کہ کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ مدنی صاحب کو حوالہ جات وغیرہ دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، آپ کو غیر شیخ مجلس کے بعد دکھائیں گے، اور حوالہ پہلے کا لگا ہوا ہوگا، آپ نہیں دکھائیں۔ تو یہ معمولی انسان سے اور کسی کو کہا ولادت والے دن بھی سلام، وفات والے دن کسی اور کو کہا ہے؟ رب کریم نے کہا نبی تم نے خود اپنی زبان سے کہا، میری زبان بے کیف سے سن، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر بھی سلام پیش کرتا ہوں، جس دن وہ دنیا سے جائے گا اس دن بھی سلام پیش کرتا ہوں، جب اٹھے گا اس وقت بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جو سرکار کے مقتدی ہیں۔ علامہ زرقانی نے اس پر گفتگو کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابن حجر مکی نے، لکھنے والا کون ہے؟ امام زرقانی۔ کس کتاب میں؟ جو شرح ہے معارب الدنیا کی، معارب الدنیا کی شرح زرقانی جلد اول، وہ کس کا حوالہ کوٹ کرتے ہیں؟ امام ابن حجر مکی کا۔ امام ابن حجر مکی کون ہے؟ کعبہ شریف کا امام ہے، پورے ہندوستان کا استاد ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت ملا علی قاری کے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تشریف حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ شاگرد ہیں ملا علی قاری کے۔ ملا علی قاری شاگرد ہیں امام حجر مکی کے۔ اور ادھر دوسرا جو سلسلہ دیوبندیت کا ہے، یہ دیوبند کے استاد ہیں شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی بیٹے اور شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے۔ شاہ ولی اللہ صاحب ایک آدھ واسطے سے شاگرد ہیں فضل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ فضل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب زادے حضرت خواجہ معصوم بادشاہ کے۔ خواجہ معصوم بادشاہ شاگرد ہیں اپنے والد حضرت امام ربانی مجد الرسانی شیخ احمد سرہندی کے، اور وہ شاگرد ہیں یعقوب سیرفی کشمیری کے۔ اور یعقوب سیرفی کشمیری جو ہے، یہ جو علماء دیوبند کا علم حدیث ٹریول کر کے آیا، یہ وایا کشمیر آیا ہے، یعقوب سیرفی کشمیری، اور وہ بڑے عالی اللہ شخص ہوئے ہیں، وہ مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوئے ہیں۔ ملا کمال الدین، ملا جمال الدین، جو شاہ کمال اور شاہ جمال کے نام سے جن کے مزارات میانی لاہور میں ہیں، وہ اس میں ان کے مزاروں پر لکھا ہوا ہے شاہ جمال اور شاہ کمال، لیکن اصل میں یہ ملا کمال الدین کشمیری، ملا جمال الدین کشمیری، یہ سیالکوٹ شہر میں جو اڈا پسروریاں والی مسجد ہے، اس جگہ استاد تھے، اور مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے ان سے پڑھا ہے۔ یہ سلسلہ تعلیمات یوں ہے۔ تو ملا علی قاری حضرت علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابن حجر مکی کا حوالہ دیتے ہیں زرقانی کے اندر، سمجھ آئی بات؟ یہ اس کو بطور حوالے کے پیش کرتے ہیں، کون پیش کرتا ہے؟ امام زرقانی۔ زرقانی علمی دنیا میں اتنی قداور شخصیت ہے
کہ جب وہ نام لیتا ہے کسی شخص کا اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ علم و فضل کے عرش کا آدمی ہے، وگرنہ کبھی زرقانی اس کا نام نہ لے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی نے جو سرکار کے میلاد پاک پر کتاب لکھی ہے، یہ فلاں دارالعلوم والوں نے لکھ دیا کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے، نیلے کی بڑی اور ٹکا سر مڈائی۔ تائید کرنے والا علامہ زرقانی ہے۔ اس کا ذکر تمام محدثین نے کیا ہے، جو اس کے بعد کے محدثین ہیں سب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام حجر مکی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سرکار کے میلاد پاک کے منانے پر، جواز پر دلائل پیش کیے ہیں۔ ان کا ہی ذکر کرتے حضرت علامہ زرقانی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی، کیا کہ جو صیام تطوع میں عاشورہ کی 10ویں کا روزہ رکھتے تھے، اس سے میں میلاد کا مسئلہ سمجھ گیا۔ تب پوچھا سرکار نے، بخاری شریف کا متن ہے، پوچھا کہ یہ تم روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کیوں رکھتے ہو؟ ان کا اس لیے رکھتے ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو کامیابی ہوئی، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے منکر کو خدا نے ذلیل کیا۔ فرعون میں اپنی جماعت کے غرق ہوا کا انعام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت تو اس پر کچھ دیا جائے، ان کو ملا ہے کہ من و سلوا بھی اسی تاریخ ملا ہے، سلے سلائے کپڑے بھی ملے ہیں، آسمان سے پکے پکائے کھانے بھی آئے ہیں، اور سمندر بھی پھٹا ہے، پار بھی ہوئے ہیں، بادلوں کے سائبان بھی ملے ہیں۔ یہ مثبت قسم کا انعام ہے۔ اور جو ان کا دشمن تھا، بڑی طاقت تھی دنیا میں، اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کو خدا تعالیٰ نے اپنے غضب کے جوتوں سے ہلاک کیا۔ تو دشمنوں کو ذلیل کرنا اور دوستوں کو بلند کرنا 2 طرح کے انعامات ہیں۔ کہ سرکار کی ولادت والی تاریخ کو جتنے نورانی تھے، نوریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعامات کیے، اور حورو آج نئے کپڑے دیتے ہیں، کیوں؟ میرے یار کا میلاد ہے۔ آج غلمانوں نئے کپڑے عطا کرتے ہیں۔ بدلوں کو اگر عطا کرنے سے تعبیر کیا جائے حرج کیا ہے؟ تو میلاد پاک ہے، تیاری کرو، جنت کی نئی آئینہ بنیا کرو، نئی ڈیکوریشن کرو۔ یہ نئی ڈیکوریشن نظر آ رہی ہے نا، یہ وہ سمے ہے۔ اچھا اگر ایسا ہی تھا تو جس جگہ سرکار تھے وہاں کوئی تھوڑی بہت ڈیکوریشن ہو جاتی، ساری دنیا میں کیوں ہوئی؟ کہا جھنڈے لگاؤ، کیوں؟ ایک وقت میرے محبوب کے غلاموں کی جھنڈیوں کا آئے گا، لوگ جھنڈیوں پر اعتراض کریں گے، ان کو جھنڈے لہرا کے دکھاؤ، ان کو پتا چلے یہ نبی جھنڈیوں والا نہیں، جھنڈوں والا نبی ہے۔ اور صرف اس کے میلاد والی تاریخ نہیں بلکہ قیامت کی گرمی میں کسی نبی کا جھنڈا نہیں ہوگا، جھنڈا صرف مدینے والی سرکار کا ہوگا۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری باب غزوہ خیبر کوٹ کے بیان کریں، ضرورت پڑے تو آپ میرا نام لے لیں، میرے پاس کتاب پر حوالہ لگا ہوا پہلے کا۔ خیبر کی جنگ میں سرکار نے جھنڈا حضرت مولا مرتضیٰ کو دیا، میدان مار کے آئے، سرکار نے فرمایا آئندہ جب بھی کبھی اکھاڑا جڑے گا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت جابر کہتے میں نے جرت کر کے سرکار سے پوچھے یا رسول اللہ قیامت میں بھی تو جھنڈا ہوگا، وہ کون اٹھائے گا؟ فرمایا جو دنیا میں میرے جھنڈے اٹھانے کے لیے فٹ ہے، قیامت کے میدان کے لیے بھی جھنڈا اٹھانے کے لیے علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔
حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب تکمیل الایمان، علم عقیدہ پر اہل سنت کی پہلی کتاب جو ہندوستان میں لکھی گئی، اس کا نام تکمیل الایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کچھ مختصر سا کام کیا ہے انوار ساتھیہ پر، دوسرا ورک حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تکمیل الایمان ہے۔ اس کے اندر لکھا کہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر کا اکیلا جو انچارج ہے اس کا نام علی ہے۔ یہ بھی آپ نماز کے بعد دیکھ لینا، جب رات کو فارغ ہوں گے نا، یہ سارے حوالہ جات آپ کو دیکھیں کہ آپ کی جستجو رہتی ہے۔ چواں یارہ نے نہ کہا تو اپنا کام کر، یار یارہ کی جان ہے۔ ہاں، جو بات آن ریکارڈ نہ موجود نہ ہو، جس سے صحیح بات بتانے کا اجر ملے گا، اس سے غلط بات بتانے کا عذاب ملے گا۔ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہم بغیر کسی مقصد کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں، ہم نے یہ سارے کام اس کی رضا کے لیے کیے۔ تو حضرت امام حجر مکی کا ذکر کیا ہے علامہ زرقانی نے، کہا جس وقت کے انہوں نے اس انعام پر خدا کا شکریہ ادا کیا کہ ہمیں نجات ہوئی، سرکار نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں، ہم اولا ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم اولا ہیں کہ ہم اس شکریہ کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم وہ دن منائیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تم کیا لگتے ہو، تمہارا عقیدہ اور ہے، ان کا عقیدہ اور تھا، ان کا عمل اور طرح کا تھا، تمہارا عمل اور طرح کا ہے، لیکن میں تو اس لیے زیادہ حقدار ہوں کہ میں ان کا امام ہوں، وہ میرے مقتدی ہیں، ان کو اس طریقے کار پر چلنے سے یہ انعام ملا جو میرے مقتدی کی شان کے لائق ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جس وقت وہ دن منانا ثابت ہو گیا، امام حجر مکی کا استدلال تھا، یہ میرا استدلال نہیں، وہ کہتے ہیں وہ دن ایسا ہو سکتا ہے جو سرکار کے میلاد کا دن ہے؟ سرکار کے میلاد کی افضلیت وہ افضلیت ہے کہ اگر وہ لاکھوں دن شمار کیے جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد والی تاریخ کا ایک لمحہ نہیں بنتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس جگہ ایک بڑا خوبصورت اعتراض ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کہا یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، تو یہ تو آپ ان کی مطابقت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو مسلمات انبیاء ہیں ان میں تو سب ایک ہیں، وہ اگر کوئی اپنی نوعیت کا کام کرتے ہیں جو ان کی اسپیشلٹی ہے اس میں اس کی مخالفت ہے۔ اگر وہ خدا کو ایک کہتے چلے آئے تو ہم اس میں اس وجہ سے ان کی مخالفت کریں گے کہ وہ خدا کو ایک کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو مسلمات انبیاء میں سے ہے، لیکن جو تم کہتے ہو تمہارا اعتراض بھی ٹال دیتے ہیں کہ کیا انہوں نے جائندہ سالہ تو جینے رہے ہیں نا، تو یا ایک دڑا پہلے نتھی کری گسا یا ایک دڑا پیچھے نتھی کری گسا، نویں دسویں دوئے کری گسا یا دسویں یارویں دوئے کری گسا، سمجھو بات۔ لیکن اس کو ختم نہیں کریں گے کہ وہ ایک نبی کی یادگار ہے، اس کو میلاد کی سند قرار دیا ہے۔ علامہ زرقانی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ استدلال بڑا جید استدلال ہے، اسے واقعی ثابت ہے۔ اور ایک بات جو ہمارے فقہا نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کو تو بالاتفاق عید کہا ہے نا ہماری حدیث نے، اس کی وجہ بتلاؤ کیا ہے؟ مثلا قربانی والی عید کی تو وجہ یہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی حلق پہ چوری رکھی تھی، وجہ سمجھ میں آ گئی، عید کی توجیہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے، اور سالانہ جب واپس وقت کو لوٹ کے آئے تو برکتیں لوٹا کے لاتی ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن جمعے میں بتلاؤ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، لیکن لے تکونا نہیں ہے، تکونو لنا، اگر لے ہوتا تو تکونا ہوتا، کیونکہ مظاہرے کے اول میں لام مقصور جب آئے وہ لام جارہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان وجوباً مقدر ہوتا ہے، تو ان اگر مقدر ہو تو پھر آخر منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، وہ مائدتن کی صفت ہے، لے اگر ہو تو علت بنتی ہے، یہ صفت ہے علت نہیں ہے۔ تکونو لنا عید الاولنا و آخر، اس کی بھی وجہ سمجھ آئی، کوئی انعام ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید ایک ایسا امر معلل ہے کہ جس کی تعلیل نعمت سے کی جایا کرتی ہے، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ یعنی عید ایک ایہ جے کمے نہ آیا جس نے پیچھے کوئی گل ہونی، جس کی وجہ تو خوشی منانے نہیں اجازت ہونی، مائیاں ہے
میں سال ہے شاید ویڈنگ اینیورسری نہیں منانے گا. بڑی گل ہے انہیں جتنے بھی آکڑے پھرنے والے نہیں منا لیا عام بشر ہے. وہ تھوڑی بوٹی عام بشر نہیں, تھوڑی ویڈنگ اینیورسری منا. لیکن دشمن اپنے بلانی نہ سہیلیاں کی جڑے پیار کرنے لگا. معلوم ہے جس اینیورسری ہونی ہے تو اپنے محبت والے لوگ کرتے بھائی مانا کی کوئی نہیں بلا. یہ تو سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ جو عید ہے اس خوشی کی کوئی علت ملنی چاہیے. اگر کوئی اس کے پیچھے عید کوئی خوشی کی بات نہ ملے یا کوئی پروردگار عالم کی خواہ وہ بندے کی خوشی ہے خواہ وہ مولا کی خوشی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الگ پر چھری رکھی تھی وہ مولا کی مرضی کا مسئلہ تھا نا. یہ جو ویڈنگ اینیورسری مناتی ہے یہ عید کرتی ہے اس کے پیچھے کوئی خوشی کا معاملہ کوئی برکت کا معاملہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمان سے پکے پکائے کھانے ملیں تو کوننا عید لأولنا و آخرنا, وہ ہمارے لیے عید بن جائے ہمارے پیروں کے پچھڑوں کے لیے. لیکن کوئی خوشی کی بات ہے نا تو جمعے والے دن کے مطلب بتاؤ کیا بات ہے ایسی جس کی وجہ سے یہ عید ہے. یہ تو حدیث مرفوع سے ثابت ہے نا, یہ تو مسلمات شرع میں سے ہے نا کہ جمعے کا دن حدیث مرفوع سے ثابت ہے کہ عید ہے. اس کی وجہ سوچ کے بتلاؤ کہ کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محابر دنیا شریف کے اندر لکھا ہے اور باقی سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلق آدم کا دن جمعہ ہے اس لیے وہ میلاد آدم شمار. اب جناب میلاد آدم ہر 8 دن کے بعد جب لوٹ کے آئے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ تو کہتے ہیں بدعتیں شامل کر لی ہیں. اگر جمعے میں تم نے بدعتیں شامل کر لی ہو تو پھر اور ان کو کبھی بدعت نہیں کہتے ہو. بدعت کی تاریخ محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ امام نووی آپ کی تہذیب الاسماء واللغات صفحہ 22 جلد اول اس کے اندر ہے احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدعت اسے کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے آخری سانس دنیا میں جو تھے نا ان کے بعد جو چیز مارز وجود میں آئی ہے اس وقت تک نہیں تھی وہ بدعت ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید تو اس وقت تک جمع نہیں ہوا تھا نا, یہ بدعت ہے کہ نہیں, قبول کی گئی ہے کہ نہیں. جب ساری زندگی سرکار کے سامنے اس 2 گتوں میں بند اس ترتیب کے ساتھ کبھی قرآن مجید کسی بھی میٹیریل میں نہیں رکھا گیا تو پھر یہ بدعت ہوا کہ نہ ہوا. اکیلا میلاد ہی بدعت ہے کہ پھر قرآن بھی اس معنی میں بدعت ہے جو معنی تو نے لیا ہوا ہے. بات خیال میں آ رہی ہے؟ کہتے جی یہ تو صحابہ کی علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین غلط معنی سمجھو. اشاعت العلمات شرح مشکات شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس پر لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ایجاد کریں گے وہ سنت کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ تو حضرت امام مہدی آخر الزمان جب آئیں گے تو وہ بھی خلیفہ برحق ہوں گے خلفاء راشدین میں سے. وہ کیوں جناب خلیفہ راشد ہوں گے نہیں تو پھر زمانے کی پھر کیا قید رہ گئی. اگر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی خلفاء ہیں, خلفاء میں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی شمار کیا گیا ہے. اگر پھر یہ جتنے بھی صحیح راستے پر چلنے والے خلفاء ہیں وہ خلفاء راشدین ہی ہیں اور ان کا عمل جو ہے وہ سنت ہی ہے تو پھر یہ کہنا تو مشکل ہو گیا کہ اس کے بعد جو کام ہو وہ بدعت ہوگا. پھر بدعت کی حیثیت کوئی نہ رہی. بدعت کی تاریخ محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار کے آخری سانس کے بعد جو عمل کیا گیا پہلے اس کی نظیر نہیں تھی وہ بدعت ہے. اب جناب وہ بدعت ہے کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت لاؤ. بخاری جمع قرآن کا چیپٹر جس وقت جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ کرام جو قرآ حضرات تھے یہ قاری کا لفظ اس وقت عالم کے لیے استعمال ہوتا رہا. یہ مولوی کا لفظ جو ہے تقریباً 200 برس کے بعد شروع ہوا ہے. جیسا لفظ تفسیر ہے یہ سرکار کے عہد میں کبھی نہیں استعمال ہوا علم تفسیر کے لیے. تعویل استعمال ہوتا رہا. لا یعلم تاویلہ الا اللہ اس کو بنیاد بنایا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے قاری کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اب جناب وہ قرآن جب شہید ہوئے حضرت فاروق اعظم نے کہا اب ہمیں قرآن مجید جمع کرنا چاہیے. اب فاروق حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب میں کہا کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ وہ اس بات کو اپنے آپ کو کمپیٹنٹ نہیں سمجھتے تھے کوئی نیا لا لیجسلیٹ کریں. بار بار وہ دہراتے رہے
کہتے اور دہرانے کے بعد جملہ کیا تھا؟ فی خیر، واللہ فی خیر، اور اس میں خیر ہے، مصلحت ہے، معلومہ مصلحت بھی ایک ادارہ ہے اسلام کا۔ سبحان اللہ۔ جہالت کو اختیار کرے تو ہم کہاں روک سکتے ہیں؟ جمعے کی بات ہے نا، جمعے کو عید کہتے ہو نا، اس عید کی وجہ کیا ہے؟ میلاد آدم ہے۔ اگر آدم کا میلاد عید ہو سکتا ہے تو میلاد مصطفیٰ عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر جو بدعت کی بات کرنے لگا تھا وہ یہ تھا، ہدایہ شریف کتاب الاذان اس کا حاشیہ نمبر 9 اس کے متعلق ہے کہ یہ جو دوسری اذان جمعے کے نظر ہوتی ہے سرکار کے دور میں ہوئی ہے؟ کبھی نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر کے دور میں وہ گال پلہ پہنی بھی کہ نہیں پہنی؟ اس طرح کوئی نیندر آئی معلوم ہونی، جس طرح بندہ کوئی گولی نیندرہ نہیں کھا دی اکھی کھلیاں ہی ہونی، بندہ تکنا ہونا دے وچ موجود کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے زمانے میں جو جمعے میں 2 اذانیں دیتے ہو، ایک اذان ہوئی دوسری نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی اذان ہوئی ہے دوسری نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی اذان ہوئی ہے دوسری نہیں ہوئی۔ کب ہوئی ہے؟ پہلی مرتبہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہدایہ شریف کا مطلب بتاتا ہوں، حاشیہ نمبر 9 بتاتا ہوں۔ اس کے حاشیہ نمبر 9 کے تحت دیکھو، کہا جب پبلک کا ویٹ بڑھ گیا تو ان کا پہلی اذان پر سارے بندے اکٹھے ہوئے، زورا ایک جگہ ہے بازار میں، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کر ایک اور اذان دے دو۔ اب مجھے بتاؤ یہ دوسری اذان کہنے کا انہیں حق کس طرح پہنچا ہے؟ اگر ہر چیز ہی بدعت ہے تو مجھے یہ سوچ کر بتلاؤ۔ شاہ عبد الحق صاحب نے اس حدیث کا معنی یہ نہیں کیا کہ خلفائے راشدین جو ہے ان کا حرف جو ہے وہ سنت ہوگا، بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ زید بن عدلن سے اس کا اطلاق کیا ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ اتنے تابع ہوں گے میری حدیث کے کہ اگر تم میری حدیث کو معلوم کرنا چاہو تو ان کا عمل دیکھو، ان کا عمل معلم ہوگا میرے عمل کا، میری سنت کا۔ یہ معنی ہے۔ اگر یہ معنی ہوتا ہے کہ جو کچھ کرے وہ سنت ہی ہوگا تو پھر وہ کیوں اپنی زبان کو روکتے پھر وہ کام کس طرح کروں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کس طرح کیوں کرو؟ وہ نہیں بتایا ہوا سرکار خلفائے راشدین جو ہے ان کا ہر کام سنت ہوگا؟ معلومات نہ یہ خلفاء کے نزدیک معنی تھا نہ اہل علم کے نزدیک معنی ہے، یہ تمہاری جہالت کے نزدیک یہ معنی ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو امام ابن حزم مکی رحمۃ اللہ نے کہا یہ جو تم دوسری اذان کہتے ہو یہ کس ادارے میں کے تحت آتی ہے؟ ادارہ مصلحت کے تحت آتی ہے۔ دوسری اذان کہتے ہو اس سے لوگوں کو بلاتے ہو، جبکہ دوسری اذان ثابت نہیں۔ کہا اگر کوئی چیز ثابت بھی نہیں لیکن جو کام کرنا چاہتے ہو وہ تو ثابت ہے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ کا جو مسئلہ ہے یہ اگر سرکار کے دور میں نہ بھی ہوا ہو، کیا قیمتی بات علامہ درقانی نے کہی ہے۔ ان کا اس پر ایک اختلاف ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 10ویں محرم کو پیدا ہوئے ہیں، 11ویں محرم کو پیدا ہوئے ہیں، 8ویں ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، 9ویں ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، 10ویں ربیع الاول کو ہوئے ہیں، 11ویں ربیع الاول کو ہوئے ہیں، 12ویں کو ہوئے ہیں، 13ویں کو ہوئے ہیں، رجب میں ہوئے ہیں، فلاں مہینے ہوئے ہیں، فلاں کا یہ سب روایات موجود ہیں۔ تو پھر یہ کس نے فیصلہ ہوا کہ 12ویں ربیع الاول میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے؟ کہا چونکہ پہلی تاریخ سے لے کر ان کے دور تک، چونکہ مکے کے امام تھے نا، کہتا اس دور تک جو لوگوں کا ہجوم ہونا، زیارت کے لیے آنا، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، وہاں حاضری دینا، یہ 12 ربیع الاول کو یہ ہمیشہ ہوتا رہا اور صبح کے وقت ہی ہوتا رہا۔ اب منانا کس بات کا نام ہے پھر؟ مزہ آیا کہ نا؟ ایمانداری سے بتاؤ، اگر دنیا پیسے کمانے پہ لگی ہوئی ہو، ادھر سوشل سیکورٹی بھی مارنے ہوں تو ادھر کم بھی کرنے ہوں تو سجن نہ سوشل سیکورٹی مارد نہ کام کرنا، کیا یہی کام کرنا؟ پھر آپ کو ماننا پڑے گا محنت کی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس کا توڑ ہے؟ آج تک مکہ شریف میں اسی تاریخ کو مسلمانوں کا ہجوم اسی ادا سے ہوتا ہے جو میلاد کے منانے کا طریقہ ہے۔ اور ایسے حالات میں جبکہ وہابیوں کی طرف سے زبردست دباؤ ہے، اس دباؤ کے ہوتے ہوئے وہاں کا ہجوم 12 ربیع الاول کو اسی طرح لگے
تو معلوم ہوا یہ سلسلہ امام ابن حجر مکی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھا ہے کیا میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے اور 12 تاریخ کے تعین کے لیے کافی دلیل ہے. لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوا. مغرب کا وقت ہوا ہے نماز مغرب کا وقت وہی کیا تھا میں تو جانا نماز جانا کسی نے ملازم تو نہ ہونا سن جتنا تک وہی سکتی ہیں اتنا تک گل کرنی ہے پھر پتہ نہیں عقیدے کی گل کرنے موقع ملا ہی ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعے والے دن عید آپ نے مقرر فرمائی ہے لیکن اس میں تو فالتو عبادت مقرر ہوئی ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ واقعی وہ ایسا دن ہے. تو اگر یہ بھی اسی طرح کا دن تھا تو اس کے لیے بھی فالتو عبادت مقرر ہو جاتی. پتہ چل جاتا یہ بھی عید ہے چونکہ سوموار کو جو سرکار کی ولادت پاک کا دن ہے کوئی عبادت فالتو مقرر نہیں ہوئی. اس سے پتہ چلا یہ اس امپورٹنس کا اس اہمیت کا یہ دن نہیں ہے. اس کا جواب کی طرف علامہ ذوالقرنی نے دیا. وہ کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ وہ دن ہے برکت والا, اس میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں دوبارہ نہیں ہوتی, مگر ہے کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے تو پھر کیا اس کے پولے پیسے ہے؟ دن برکت والا ہے لیکن مٹائی ہوگی. وہ وقت اسے اٹیمپٹ کیوں نہیں کیا؟ کہا اس میں فائدہ وہ اٹھائے جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے, جو اطاعت کرنے والا ہے. جناب رحمت اللہ عالمین کی بات آئی, کہا مولا کریم میرے رحمتوں کا جھنڈا قیامت تک لہراتا رہے گا. میں صرف کو مومنوں اور مخلصین اور ولیوں کا نبی تو نہیں ہوں, میں تو گنہگاروں کا بھی نبی ہوں. مولا کریم اس میں کوئی فالتو عبادت مقرر نہ ہو تاکہ اس میں غافلوں کو بھی فائدہ پہنچے, ذاکروں کو بھی فائدہ پہنچے. یہ وجہ ہے اس میں فالتو عبادت مقرر ہوئی ہے, اس میں فالتو عبادت. آئی بات خیال میں؟ اب آپ بات کو سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ زندگی میں دقت نہیں ہوگی. اب آپ ہی اذان فرمائیں. ماشاءاللہ قاری شروع ہو رہی ہے, آپ سب حضرات کی حاضری سے مطلوب ہے. تشریف حضرات, ایک تو جتنے لوگ پیسے خرچ کرنے والے ہیں ان کا ذکر میں بار بار کرتا ہوں. وہ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ انکریجمنٹ کرتا ہے. دھیان سے بات سنیں, توجہ سے بات سنیں. آگے پیچھے اٹھنے بیٹھنے والے آدمی جو ہیں مجلس کی سنجیدگی کا, خاموشی اور سکون کا لحاظ رکھیں. آپ نے کبھی ایسا بے وقت اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے کہ ہماری جو توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو. میں ذکر کرتا ہوں فلاں اتنے پیسے دیے ہیں, فلاں اتنے پیسے دیے ہیں, فلاں اس طرح ڈیکوریشن کی ہے, اس طرح. تو آدمی یہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس لیے کرتا ہے کہ خوشامد کرتا ہے. مجھ میں یہ بڑی کمزوری ہے, اگر میں خوشامد کر سکتا ہوتا تو میں بہت اچھا آدمی ہوتا. مجھے دقت یہی ہوئی ہے کہ بادشاہ سے لے کر گداگر تک خوشامد کسی کی نہیں کرتا. بے شک سبحان اللہ. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عثمان نے اشرفیہ سرکار کی گود میں ڈالی, آ کے سرکار اس سے الٹتے پلٹتے ہیں. فما درع عثمان ما عمل بعد اليوم. سبحان اللہ. منہ سے کہتے کہ اس کو عثمان کو آج کے بعد کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتا, اس کا اور معنی ہے. یہ اشرفیاں الٹتے پلٹتے ہیں, دکھاتے ہیں, مطلب سب کو نظر آئے کہ انہوں نے اشرفیاں دی ہیں. اس طرح ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو دینے والا اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ میرا تحفہ قبول ہو گیا ہے. دوسرا, سرکار نے دوسروں کو تعلیم دی ہے کہ اگر اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو اس کا کچھ نہیں بگڑا, تمہاری بھی خیریت ہو گئی, تم بھی راہ مولا میں خرچ کرو. عام طور پر مذہبی پیشواؤں کے بارے میں لوگوں میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ اس لیے پیسے ویسے اکٹھے کر کے دیتے ہیں کہ ان کو شیئر اچھا مل جاتا ہے. یہ میرے ساتھی موجود ہیں, ان سے پوچھو کبھی لیتا ہوں؟ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں لیتے. نبی پاک علیہ السلام کی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اونٹ دیا حضرت فاروق اعظم نے. اب جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو سستا بیچنے لگے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا اب سستا اونٹ ملتا ہے, میں ہی کیوں نہ خرید لوں. حالانکہ خریدنا چاہتے تھے. سرکار نے فرمایا یہ تم نے دیا تھا, اب اس کے اندر جو ایک لچک نظر آ رہی ہے کہ کم پیسے ہیں, مطلب تم دی ہوئی چیز واپس لے رہے ہو. جو تم نے دیا ہوا ہے نا وہ اگر واپس لے رہے ہو ایسا جیسا کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے. اس جیسی سخت مثال میں نہیں سمجھتا کوئی دے سکتا ہے. تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں دیتا ہوں, اگر کسی بہانے سے میں پھر واپس لے لوں
تو وہ جو سرکار نے فرمایا جیسا کہ کتا کہہ کر کے بعد میں چاڑ، اور کوئی ذلیل سے ذلیل جانور یہ حرکت نہیں کرتا، کتا کرتا ہے. تو اگر کوئی بندہ ہو کر ایسا ہی کرے تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کتے والی عادت ہے جو کی ہے. فاروق اعظم ڈر گئے. اس وجہ سے میں ان سے کہتا ہوں، ایک مرتبہ کبھی عید کے موقع پر انہوں نے مجھے پیسے کو پتہ نہیں 300-400 پاؤنڈ دیے. یقین مانے کہ جب تک وہ سارے پیسے ضائع نہیں ہو چکے مجھے امان نہیں ملی. ایک مرتبہ میری گاڑی کو کلیمپ لگا، دوسری مرتبہ لگا، تیسری. ساری زندگی میں نہ کبھی چالان ہوا ہے، نہ کبھی کلیمپ لگا ہے، نہ کوئی جرمانہ ہوا ہے، نہ کوئی سزا ہوئی ہے. لیکن وہ جتنے انہوں نے پیسے دیے تھے جب وہ سب کلیمپ کھا نہیں گئے تو میں نے پھر ان سے معذرت چاہی. میں نے کہا یار آپ مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل ہے، میرا بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، میں خوشحال آدمی ہوں، مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے، تو آپ مجھے نہ دیا کر. وہ ایک مرتبہ کی مثال ہے. لیکن وہ ایسا موقع تھا کہ یہ سب کو دے رہے تھے. وہ بہت جرگے کیے، جبر کیا، نہیں لیتا تھا پہلے سے ہی. لیکن وہ انہوں نے کسی نہ کسی نے کئی سوال ڈالے کہ یہ پنجتر پاک کا صدقہ ہے، یہ غوث پاک کا نذرانہ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے مجھے ٹھگ لیا. لیکن جب تک وہ نکل نہیں چکے میری جان نہیں چھوٹی. اسے آپ سمجھیں کہ یہ جو آپ لوگ قربانی کرتے ہیں قبول کرنے والا اللہ ہے. میں دعا کرتا ہوں میری سرکار کے مشن پر پیسے خرچ ہو، یہ میرے اپنی ذات پر خرچ ہونے والے پیسوں سے کروڑ گنا زیادہ ہے نفع والے. آپ کو بھی نفع مل رہا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے. یہ جو ڈیکوریشن کرتے ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں. خضوع زینتکم عند کل مسجد کی تفسیر میں امام قرطبی نے لکھا ہے کسی جمعرات کو یہ آئے، یہ جمعرات کے دن چراغاں کرنے کی بھی سنت ہے. وہ آئے، انہوں نے مسجد نبی میں آ کے ایسے جو لکڑیاں سی پڑی ان سے ڈوریاں باندھی سوت کی. ان کے اندر انہوں نے ایسے وہ گول سے بنائے رنگ سے، ان کے اندر چراغ رکھے 4 کونوں والے، ان کے اندر 4 ڈیوٹیں ڈالی. وہاں سے تیل زیتون کا لے کے شام سے چلے، وہ آ کے ان میں ڈال کے تو انہوں نے ان کو آگ لگائی. اب مسجد نبی میں جگہ جگہ وہ روشنی. سرکار فرماتے لو کانت اندی بنتن بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یا بنت عام لڑکی کے یا بنت لا تفعلی کذالک، ایسے مت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنی بیٹی ہے. سرکار ہوتے کہ اگر میرے پاس لڑکی لو کان اندی بنتک لزوج تو کہا تو میں تیرے ساتھ اس کی شادی کرا دیتا. کتنے میں ایک صحابی حضرت نوفل رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر بیٹی ہے، اور پھر لے آ. پھر مسجد نبی میں بیٹھ کے تو سرکار نے ان کا نکاح کیا. یہ ڈیکوریشن کرنے والے کو سرکار نے انعام دیا. یہ میری سرکار کی عادت ہے، کوئی ڈیکوریشن کرتا ہے. جب میں کسی سے لیتا کچھ نہیں ہوں، کسی کا کھاتا کچھ نہیں ہوں، کسی کو تکلیف کچھ نہیں دیتا ہوں، تو پھر یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی مجھے کھلائے یا مجھے کچھ دے. جب میں نہ کسی کچھ لینا چاہتا ہوں نہ کھانا چاہتا ہوں، پھر یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مسجدوں کی زینت اور آبادی پر ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو جنت میں حوریں ملے گی ان کا مہر کیا ہوگا؟ آپ نے اخراج القمامت من المساجد مہور حور العین او کما قال علیہ السلام. اخراج القمامت من المساجد مہور حور العین او کما قال علیہ السلام. مسجدوں سے کوڑا کرکٹ نکالنا، ان کو صاف ستھرا رکھنا، یہ جنت کی حوروں کا مہر ہے. تو یہ اس طرح کا کام ہے. جو ساتھی ڈیکوریشن کر کے گئے ہیں ان سے دل خوش ہوتا ہے. جب بار بار دیکھتا ہوں بار بار خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر میں ذکر کرتا ہوں یہ سامنے جو محراب بنا ہوا نظر آتا ہے، یہ حافظ عبدالغفار صاحب نے اپنے پیسے کی کوئی لکڑی ہے جو بھی کچھ خریدی ہے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. یہ جو سبز رنگ کی ڈیکوریشن ہے یہ ارشد نے کل رات کی 12 بجے کتنے بجے خرید کے لایا پرسوں، تو پھر اسے اکیلا کے ڈیکوریشن کی ہے. یہ باقی ڈیکوریشن ہمارے ساتھی بشیر صاحب ہیں، بشیر قادری، یہ 11ویں کے برتن بھی صاف کرتے ہیں. وہ گریجویٹ ہے پاکستان کا، کبھی آج سے 30 برس پہلے کا، بڑا کوالیفائڈ آدمی ہے. اور اپنی جوان بیٹیوں کو رات کو 12 بجے کے بعد لا کے بیٹیوں کو بھی خود بھی لگ کے تو یہ کام قرآن ڈیکوریشن کا کام کیا ہے. کہ آج آپ بھی بیٹھے خوشی محسوس کرتے ہیں، میں بھی خوشی محسوس کرتا ہوں. تو اب وہ تمیم داری والی بات ہے
کہ اگر میرے پاس کوئی ایسی اسپیئر لڑکی ہوتی جو تیرے ساتھ میریجیبل ہوتی تو اس کا انعام بھی تمہیں شادی کی صورت میں دیتا. اور پھر سچ مچ جناب نوفل نے بیٹی پیش بھی کی. کیسے وہ خوش نصیب انسان ہے جو سرکار کی خوشی کے لیے کسی نے منگنی نہیں کی, کسی نے رشتہ مانگا نہیں, ان کا سرکار خوش ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر استعمال کیا ہے, بیٹیوں کا استعمال کیا ہے. یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں جو دین پر پیسے خرچ کرنے والے ہیں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں, ان کے پیسوں کا بار بار ذکر کرتا ہوں, ڈیکوریشن کا ذکر کرتا ہوں, ڈیکوریشن کرنے والوں کا ذکر کرتا ہوں کہ ان سب باتوں کو سرکار نے انکریج کیا ہے. اب آپ حضرات کی خدمت عالی میں مولانا مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں, بڑے کوالیفائڈ اسکالر ہیں, لیکن منٹ 6 ہیں. 6 منٹوں میں آپ نے اپنا علمی رنگ دکھانا ہے. ہاں چلے گئے, جا نہیں سکتے. ہاں ہمارے دام میں لگا ہوا ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد وہ قاضی ایاز صاحب نے کتاب الشفا کے اندر لکھا ہے کہ ایک عرابی نے ہرنی شکار کی ہوئی ہے, تو سرکار کو جب اس نے دیکھا, یا رسول اللہ اطلقنی, یا رسول اللہ مجھے آزاد فرمائیں, لیے خشفان فی حاذل جبل, یہ سامنے والا جو پہاڑ ہے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. فَأَرْضِعْهُمَا فَأَرْجِعْ, یہ جواب امر مجزوم ہے. فَأَرْضِعْهُمَا, ان دونوں کو دودھ پلاؤں گی, فَأَرْجِعْ, یا رسول واپس آ جا. سرکار نے اس کو آزاد کر دیا. فَانْتَبَهَ الْإِعْرَابِيُّ, عرابی کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے کہا من اطلق غزالتی, میری ہرنی کس نے چھوڑی ہے؟ انا اطلقتها, میں نے اس کو آزاد کیا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا فقد وعدتنی ان ترجع, اس نے واپسی کا مجھ سے وعدہ کیا ہے, واپس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ اگر شکار دام سے نکل جائے نا دوبارہ کبھی نہیں آتا. ہم لوگ شکار کرنے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ایک مرتبہ تیتر یا چکور یا چھنکلا یا پٹیٹر یا بنکھوڑ یہ سرخاب ایک مرتبہ کسی وقت باز کے پنجے سے نکل جائے دوبارہ بازوں کو بھی پہچانتا ہے, شکاریوں کو بھی پہچانتا ہے, گھنگروں کی آواز کو بھی پہچانتا ہے. وہ جب تک پہنچتے اپنے گھر کر جاتا ہے. نے کہا یا رسول شکار سے ایک مرتبہ دام سے نکلے ہاتھ نہیں لگتا, اب تیرے دام کی عادت ہے نکل جائے تو واپس نہیں آتا, میرے دام کی عادت ہے جو لگ جائے ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر. اس لیے مدنی صاحب جا نہیں سکتے. آپ کے مطلب کہہ رہے تھے کہ چلے گئے ہیں, میں نے کہا ہمارے دام کی عادت ہے جو لگ جائے وہ جا نہیں سکتے. آپ 6 منٹ کے لیے تشریف لائیں لیکن علمی رنگ دکھلانا ہے. سبحان